عن المنكر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں اور مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ سماج کی اصلاح میں سماج کے مرد اور عورت دونوں برابر شریک ہیں. ان کی ذمہ داری صرف گھر تک محدود نہیں بلکہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے نیکی کا فروغ اور برائی کے خاتمے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. اپنے شوہر کے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی عورت گھر میں بچوں کی پرورش، اخلاق کی بنیاد بنانے، خاندان کو محفوظ کر سنبھالنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے. کیونکہ جب عورت دیندار ہو، باشعور ہو، معدب ہو، حیادار ہو تو اس کے دم سے پورا معاشرہ سماج اور سنوارتا ہے. اسی حقیقت اور پاکیزگی کی برکت حاصل ہوتی ہے، خاندان محفوظ رہتے ہیں اور سماج امن کا گوہر بنتا ہے. کیونکہ جب عورت بگڑ جائے معاشرے کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، اور جس سماج کی عورت نیک ہوتی ہے معاشرہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے. محترم سامعین و سامعات، انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت لونڈی سے بدتر تھی. کسی نے اس کی فتنہ اور فساد کی جد کو کسی نے تعجیب، اس سے ناپاک اور منحوس اور ناگن شمار کیا. اور یہود اور عیسائی مذہب نے عورت ذات کو حین روح اور گناہ کی ماں قرار دیا. دینی اور ملی بہنوں، اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا جو کسی مذہب میں سے تعجیب اور فلسفے نہیں دیا. اسلام نے تعلیمی، تربیتی، سماجی، سیاسی، معاشی، فلاحی غرض کے ہر میدان عمل میں مرد عورت کے درمیان امتیاز فرق کا خاتمہ کر کے انہیں ایک سا عزت اور احترام وقار، ایک سا حقوق سے سرفراز کیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا دین کا نور عطا کرے اور حیا پاکیزگی کا لباس عطا کرے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. آمین. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. وجود جن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود جن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوچ درو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں اس خطیبہ کے بعد جس خطیبہ کو دعوت دینا چاہتی ہوں وہ ہے محبوبہ خاتون ممتاز عالم. وہ آئے اور اپنی تقریر پر روشنی ڈالے. محبوبہ اسٹیج پر اس کے بعد تیار رہے گی فردوسی سکندر علی، شبانہ ہارون رشید، شبانہ سیف الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعايتها. جناب صدر سے قال حکم صاحبان مشفق اساتذہ اکرام اور استانیہ اور ہم تبعیوں، آج کی سالانہ مسابقات انجمن میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اور اصلاح سماج میں عورتوں کا کردار. علامہ اقبال نے کیا یہ خوب کہا ہے، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. محترم سامعین و سامعات، سماج و معاشرے کی بلندی اور زبان میں سب سے نمایاں کردار ایک عورت کا ہوتا ہے. کسی نے اس کی کیا یہ بہترین عکاسی کی ہے کہ ایک پڑھے لکھے سماج کی بنیاد تعلیم یافتہ اور بااخلاق عورت ہوتی ہے. تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ آج تک دینی تعلیم صرف مسلمان مردوں کی وجہ سے اپنی باہ میں انگلی تک نہیں پہنچا بلکہ اس میں عورتوں نے بھی برابر کردار ادا کیا. صحابیت کی زندگی اس کی اعلیٰ مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو ہی لے لیجیے، وہ علم حکمت عظیم خزانہ تھی. 8000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے دینی علوم و اسلامی تربیت اور دینی مسائل سے فیضیاب ہوتے رہے. اسی طرح ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اسلام کے اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا.
جاتی ہے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صحابیات و خواتین ہیں جن کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت دین کی اشاعت اور اصلاح سماج میں بھی مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. محترم حاضرین و حاضرات، سماج کی اصلاح میں عورت اور مرد دونوں برابر شریک ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سماج کی اصلاح میں عورت اور مرد دونوں برابر شریک ہیں. ان کی ذمہ داری صرف گھر تک محدود نہیں بلکہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے نیکی کے فروغ اور برائی کے خاتمے پر بھی بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعايتها. عورت اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے، اسے اپنے ذمہ دار کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی عورت اپنے گھر کے بچوں کی پرورش، انہیں اخلاق کی بنیاد بنانے اور خاندان کے محاذ کو سنبھالنے پر بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے. کیونکہ جب ایک عورت دیندار ہو، بشعور ہو، مؤدب ہو، حیادار ہو تو اس کے دم سے پورا سماج و معاشرہ اثر مارتا ہے. اس سے حیا، عفت اور پاکیزگی کی برکت سے فحاشی رکتی ہے، سماج امن کا گہوارہ بنتا ہے. کیونکہ جس سماج کا عورت نیک ہوتی ہے وہ معاشرہ خود بخود نیک بن جاتا ہے، اور جس سماج کا عورت بگڑ جائے اس معاشرے کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. محترم سامعین و سامعات، انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت لوگ جیسے بھی بدتر تھی. کسی نے اسے فتنہ اور فساد کی جڑ، کسی تہذیب نے اسے ناپاک، منحوس اور ناگن شمار کیا. یہود اور عیسائی کے مذہب نے تو عورت ذات کا حیوانی روح اور گناہوں کے ماں قرار دیا. دینی و ملی بہنوں، اسلام نے عورتوں کو وہ بلند مقام عطا کیا جو کسی مذہب یا کسی فلسفے نے انہیں نہیں دیا. اسلام نے انہیں تعلیمی، تربیتی، سماجی، سیاسی، معاشی اور فلاحی